جس وقت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہر لمحے میں 38 لاکھ خلیے سیلز پیدا ہو رہے ہیں، 38 لاکھ ہر لمحے میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں 38 لاکھ نئی زندگیاں وجود میں آ رہی ہیں ہر لمحے میں۔ ہمارے جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے ہمارے ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک اندازہ یہ کہ 37 ٹریلین 37 کھرب سیلز موجود ہوتے ہیں، جو اپنا کام صحیح طریقے سے اگر کریں گے تو ہم تندرست رہیں گے، ہمارے سارے فنکشنز کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو چند چیزیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں، ورنہ بات یہ ہے جو قرآن مجید نے جگہ جگہ بات بیان کی ہے کہ نہ نعمتوں کی گنتی ختم ہوتی ہے، نہ خدا کی قدرت اور اس کی شان کے جو جلوے یہاں بکھرے ہوئے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ سے ایک دفعہ بڑا خوبصورت سوال ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ استاد یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے کیوں پیدا کیے ہیں؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا اور کمال جواب دیا، تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ تو محروم لوگوں کو، پریشان لوگوں کو اصل میں اللہ تعالیٰ ماڈل بناتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کا احساس کریں، اس لیے کہ ہم نعمتوں کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کا اجر بارگاہ الہی میں خدا کے حضور بے پناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پرچے سے آزمائے گئے ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر اگر معاملہ میرا ہے اور میری اولاد کا ہے اور کسی معاملے میں مجھ سے رائے طلب کر لی گئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ نہیں میں غلط ہوں، تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میں غلط ہوں، میں ہمیشہ جسٹیفائی کرتا رہوں گا اپنی بات کو، اپنی اولاد کو بچاتا رہوں گا، اپنے ماں باپ کو بچاتا رہوں گا، اپنے دوست احباب کو بچاتا رہوں گا، ان کی سائیڈ لوں گا۔ ہم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو بہت قریبی چیزیں ہیں نا، آپ کبھی غور کیجئے، اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے لیڈروں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سیاسی اختلافات میں آپ دیکھیے سر پھٹبل ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں، حق و انصاف سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کا لیڈر ہی حق ہے، ان کا لیڈر ہی سچ ہے، ان کا لیڈر ہی اصل میں انصاف پر کھڑا ہوا ہے۔ حمیت میں آدمی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے آ کے جو کچھ کہا وہ اول تاخیر گستاخی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، وہ سیدھا آئے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ ہر اعتبار سے گستاخی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، وہ پاک ہے، بلند ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال جانتے ہیں، انہیں یہ اتنا پسند آئی، یہ چیز اتنی پسند آئی کہ اسی آیت میں جب اس حکم کو اٹھایا اور مسلمانوں سے جب مطالبہ کیا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کے الفاظ استعمال نہیں کیے، حضور سے نہیں کہا کہ آپ یہ صدا بلند کیجئے کہ من انصاری اللہ، خود مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، محترم حاضرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقصد حیات خود چنا ہے اور اسے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ بندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں انس کو اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ ایک بندہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ یعنی جو کام اسے اس دنیا میں کرنا ہے وہ یہ کہ بندہ بن کے زندگی گزارے۔ تو بندگی کی یہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، یہی قرآن مجید کا موضوع ہے۔ اور اس کو اگر میں سادہ الفاظ میں بیان کروں، یعنی بجائے اس کے کہ میں جو قانونی انداز ہے اس سے چیزوں کو بیان کروں، بالکل سادہ انداز میں بیان کروں، تو اس کو یوں سمجھیے کہ انسانی زندگی ہمیشہ کچھ احوال میں گزرتی ہے۔ یعنی ہماری زندگی جو ہے اس میں مثال کے طور پر خوشی کے لمحے آتے ہیں، اس میں دکھ کے لمحے آتے ہیں، بعض اوقات ہم اندیشوں میں جیتے ہیں، بہت سے ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں ہم بہت مصروف رہتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے،
اور بہت سی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم خواہشات کے ہاتھوں، جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ایک غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ احوال ہیں زندگی کے جس میں ہم اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اور ہر طرح کے احوال میں ہمیں ایک اصولی ہدایت دے دیتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو قرآن مجید نے خود مقرر کیا ہے، اور سب سے بڑا جو حال ہے ہماری زندگی کا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہ نعمتوں کا حال ہے۔ ہم غور کیجئے تو اس کائنات کی سب سے زیادہ پریولیجڈ مخلوق ہیں۔ قرآن نے جو ہمارے بارے میں کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے لیے کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے کھانے پینے کے عمل کو ہم دیکھ لیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بس ہمارا معاملہ اتنا ہوتا ہے کہ گھر کا ایک شخص، عام طور پر جو سربراہ ہوتا ہے، وہ کچھ محنت مشقت کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے۔ اس کے بعد گھر میں ہم کھانے کی چیزیں لاتی ہیں، خاتون خانہ انہیں بنا دیتی ہیں، اور اس کے بعد ہم کھا لیتے ہیں ان چیزوں کو، پی لیتے ہیں۔ لیکن اس خوراک کو وجود میں لانے کے لیے کائنات کی جو طاقتیں حرکت میں آ رہی ہیں، ان میں سے کس پر ہمیں قابو ہے، کس پر ہمیں اختیار ہے؟ کیا ہمیں سورج پر کوئی کنٹرول ہے؟ کیا ہمیں سمندر پر کوئی کنٹرول ہے؟ کیا فضاؤں پہ ہمارا کوئی بس چلتا ہے؟ کیا ہواؤں پہ ہمارا راج ہے؟ کیا بادل ہمارے قابو میں ہیں؟ کیا پہاڑ ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ کیا دریا ہمارے اختیار میں ہیں؟ کیا زمین، کیا دھرتی جس پہ فصل اگتی ہے وہ ہمارے قابو میں ہے؟ ان میں سے ہر چیز خوراک کی پیدائش میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ پھر جس وقت ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ہماری گٹ کے اندر 100 بلین کے قریب، 100 ارب بیکٹیریا ہیں جو ہاضمے میں مدد دیتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ انتہائی کمپلیکس نظام ہے، ایک بہت عجیب و غریب قسم کی فیکٹری ہے جو جسم میں لگی ہوئی ہے، جو اس مادی شے کو جسے ہم کھاتے ہیں اسے انرجی میں بدل دیتی ہے۔ اس کی تفصیلات اتنی ہیں کہ اگر میں اس کی جزیات میں جانا شروع کروں تو گھنٹوں گزر جائیں گے مگر اس کی تفصیلات ختم نہیں ہوں گی۔ ایسی قدرت ہے، ایسی حکمت ہے، ایسی طاقت ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور کسی چیز پر ہمارا کوئی قابو نہیں۔ میں ایک سادہ مثال سے آپ کو اور سمجھاتا ہوں، پھر بات ہم آگے بڑھائیں گے۔ جس وقت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہر لمحے میں 38 لاکھ خلیے سیلز پیدا ہو رہے ہیں، 38 لاکھ ہر لمحے میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں 38 لاکھ نئی زندگیاں وجود میں آ رہی ہیں ہر لمحے میں۔ ہمارے جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے ہمارے ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک اندازہ یہ ہے کہ 37 ٹریلین 37 کھرب سیلز موجود ہوتے ہیں، جو اپنا کام صحیح طریقے سے اگر کریں گے تو ہم تندرست رہیں گے، ہمارے سارے فنکشنز کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو چند چیزیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں، ورنہ بات یہ ہے جو قرآن مجید نے جگہ جگہ بات بیان کی ہے کہ نہ نعمتوں کی گنتی ختم ہوتی ہے، نہ خدا کی قدرت اور اس کی شان کے جو جلوے یہاں بکھرے ہوئے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو ایک انبار ہے نعمتوں کا، ایک انبار ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی حالت ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، لوگ مصائب کو، پریشانیوں کو لے کر اکثر روتے رہتے ہیں، یہ دکھ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ غم ہے، یہ پریشانی ہے۔ اکثر اوقات زندگی میں ہمارا گلاس 99% بھرا رہتا ہے۔ یہ جو زندگی میں دکھ آتے ہیں، غم آتے ہیں، یہ ایکسیپشنل چیزیں ہوتی ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی بڑا دکھ آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو برسہ برس گزر جاتے ہیں کہ صحت ان کے گھر کا رخ نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کے گھروں کے اندر غربت اور تنگ دستی آ کر ڈیرہ ڈال دیتی ہے،
اور پھر واپس نہیں جاتی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں, زندگی بھر کے لیے محتاج ہو گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جوان اولادیں مر جاتی ہیں, یہ بھی بہت بڑا داغ ہے. لیکن اس طرح کے لوگ استثنائی ہوتے ہیں, ایکسیپشنل ہوتے ہیں, اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ سے ایک دفعہ بڑا خوبصورت سوال ہوا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ استاد یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے کیوں پیدا کیے ہیں؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا, اور کمال جواب دیا, تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں. تو محروم لوگوں کو, پریشان لوگوں کو اصل میں اللہ تعالیٰ ماڈل بناتے ہیں باقی لوگوں کے لیے, کہ وہ اپنی نعمتوں کا احساس کریں. اس لیے کہ ہم نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو جن لوگوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کا اجر بارگاہ الہی میں خدا کے حضور بے پناہ ہوگا, اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پرچے سے آزمائے گئے ہیں. لیکن توجہ یہ دلانا مقصود ہے کہ ہم لوگ اصل میں نعمتوں کی حالت میں زندہ رہتے ہیں. تو اس حال میں, نعمتوں کے اس حال میں جو مطلوب رویہ ہے جس کے بعد ہم خدا کے بندے بن سکتے ہیں, وہ شکر گزاری. ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بننا ہے. زبان سے اس کی ثنا کرنی ہے, اس کی حمد کرنی ہے, اس کی تعریف کرنی ہے. دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اقرار کرنا ہے, اور پھر اپنی ذات میں ہمیں نفع بخش بننا ہے. یہ شکر گزاری ہے. اچھا, شکر گزاری میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ دیکھیے یہ جو جذبہ ہے کسی کے احسان اور عنایت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کا احسان چونکہ احسان مسلسل اور اس کی عنایت مسلسل ہے, تو جب عنایت مسلسل ہو اور احسان مسلسل ہو تو پھر شکر گزاری نہیں رہتی, پھر محبت بن جاتی ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا, محبت اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ جب کسی کی عنایات مسلسل ہوں, اور اس کی سب سے بڑی مثال والدین ہے. یعنی وہ چونکہ ساری زندگی احسان کرتے ہیں تو ان سے بڑی غیر معمولی محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے, یہ مطلوب رویہ ہے. اس کے اوپر بندگی کا انحصار ہے, اس کے اوپر اس بات کا انحصار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق کیا اوپینین قائم کریں گے. اور میں چونکہ شکر گزاری پہ کئی لیکچر دے چکا ہوں, لیکن بار بار اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے. یہ بنیاد ہے, اس میں جینا ہے, اس احساس میں جینا ہے. تو شکر گزاری اور محبت یہ بنیادی وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے آپ سے چاہیے. اس کا ایک اور شیڈ ہے جسے قرآن مجید نے بڑا ایک غیر معمولی نام دیا ہے. اس اوصاف کے حاملین کو قرآن مجید کہتا ہے سائحون. آپ نے اردو کا ایک لفظ سنا ہوگا, بلکہ خود بھی ہم سب نے یہ کام کیا ہوگا, سیاحت. سیاحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے, یعنی اپنے گھر سے نکل کے چلنا پھرنا, یہ بنیاد ہے اس کی. قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے لٹرل مفہوم میں اسی طرح استعمال ہوا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مشرکین سے جب یہ فیصلہ آ گیا مسلمانوں کے لیے کہ اب یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تمہارے جتنے معاہدات تھے ختم ہو رہے ہیں, اور اب یہ جہاں پائے جائیں گے وہاں پر مارے جائیں گے. تو مہلت دی گئی 4 مہینے کی. اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا, فسیحوا فی الارض 4 اشہر, کہ 4 مہینے تک تم زمین میں چل پھر لو, گھوم پھر لو, رہ سکتے ہو تم. اس کے بعد جہاں پائے جاؤ گے وہاں پر قتل کیے جاؤ گے. تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا. اب اس لفظ کو قرآن مجید نے اٹھایا اور دیکھیے کہاں پہ لے گیا. اسی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون. اہل ایمان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں, عبادت گزار ہیں, اور خدا کے بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ آیا ہے کہ سائحون بھی ہیں. تو سائحون کا مطلب کیا ہے کہ چلتے پھرتے رہتے ہیں, سیاحت کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی دینی وصف ہے نہیں, یہ نہیں بتا رہے. 2 چیزیں اب اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کرنی ہے. جب ہم زمین میں چلتے پھرتے ہیں, سیاحت کرتے ہیں, تو دیکھیے 2 چیزیں اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں. ایک اپنی جگہ چھوڑ کے حرکت میں آ جانا, اور دوسرا سفر میں ہمیشہ مشقت ہوتی ہے, مشقت اٹھانا. تو اب یہ 2 چیزیں ہیں جو یہاں موجود ہیں کہ خدا کی غیرت میں, اس کی محبت میں انسان
یہ جو ایک امن کی زندگی ہے، عافیت کی زندگی ہے، چھوڑ دے، کمفرٹ زون سے باہر آ جائے اور مشقت اٹھانا شروع کر دے۔ اور یہ کب کرتا ہے انسان؟ جب معاملہ غیرت کا ہو، یعنی محبت جس سے ہوتی ہے جب وہ مشکل میں آئے۔ اگر باپ ہسپتال میں ہے، ماں ہسپتال میں ہے، تو پھر ہم کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتے، ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ یہ سیاحت ہے، یہ ہے سائحون۔ ازواج مطہرات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مشقت اٹھائی ہے۔ جس طرح عام خواتین اپنی زندگی گزارتی تھیں کہ زیب و زینت ہو، خوبصورتی ہو، بچے پالیں گے، ان کی شادیاں کریں گے، ان کی زندگی میں ساری چیزیں تھیں نہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ حضور کو سپورٹ کرنا ہے اور حضور سے جو دین سیکھا ہے وہ آگے منتقل کرنا ہے۔ حضور کے بعد انہیں شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو ایک مشن، ایک کام دے دیا گیا تھا۔ تو یہ ان کے وصف کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ خدا کی غیرت میں، اس کی محبت میں آپ یہ جو عافیت کا راستہ ہے، یہ جو امن کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، اپنے آپ میں رہنا ہے، چاہے نیکیوں میں آپ لگے ہوئے، اس کو بھی آپ چھوڑیں اور حرکت میں آ جائیں، مشقت اٹھائیں۔ چنانچہ دین کے لیے، خدا کے لیے جو بھی انسان مشقت اٹھاتا ہے وہ اصل میں اس وصف کے تحت آتی ہے۔ تو کچھ مطالبات ہیں عملی جو دین نے بیان کیے ہیں کہ جو یہیں سے وجود میں آ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک مطالبہ ہے تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یعنی خود ایمان لانا ہے، اعمال صالح کرنا ہے۔ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ والعصر میں مگر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں نہیں، یہ کافی نہیں ہے، نجات کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نجات یقینی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ حق کی نصیحت کرو اور اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو۔ یہ پہلا مطالبہ ہے، اس پر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی۔ دوسرا مطالبہ تو ایک ایسا مطالبہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم سب اس کی مستقل خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ دین کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اساس ہے، پوری دین کی تعلیمات اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، اور کیا امیر اور کیا غریب اور کیا دیندار اور کیا بے دین اور کیا عامی اور کیا عالم، سب اس حکم کی مستقل خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور یہ حکم ہے قیام بالقسط کا۔ قیام بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حق و انصاف کا علم بردار بن کر کھڑا ہو جائے، حق اور انصاف اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائیں، اور اس کے ساتھ اگر کسی موقع پر خارج میں اس کی گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو پھر جان کی بازی لگا کے بھی وہ گواہی دے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہ اتنا اہم اور بنیادی دینی مطالبہ ہے کہ 2 دفعہ قرآن مجید نے اس پہ خاص طور پہ توجہ دلائی ہے۔ ویسے تو کئی جگہ اس کو موضوع بنایا ہے، لیکن 2 جگہ تو بالکل ایبسولوٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کو بارے میں تفصیل واضح کی۔ وہ دیکھیں گے ہم مقامات، لیکن میں توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ عدل جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جب دیے ہیں قرآن مجید میں تو ہر جگہ عدل کو ملحوظ رکھا ہے۔ جہاں تلخیص کی ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیے عدل سے شروع کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو پہلی چیز کیا ہے؟ عدل آیا۔ احسان اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بعد میں رکھا ہے، عدل کو پہلے لائیں کہ یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ احسان کا رویہ بہت پسندیدہ ہے، لیکن وہ نفل ہے، وہ تطوع عمل ہے، کریں گے تو بے پناہ اجر ہے، یہ تو فرض ہے۔ تو حق و انصاف کا علمبردار بننا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ لیکن دیکھیے اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، اب اس کو ذرا دیکھ لیجیے۔ ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، مفادات ہیں، تعصبات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، پھر ہمارے اپنے جذبات ہیں۔ کوئی امیر ہے تو ہمیں خیال یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس سے بگاڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کے معاملے میں سچ بول دیا تو بیچارہ غریب آدمی اور نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو حق و انصاف کا علمبردار بننے سے، اس کی گواہی دینے سے ہمیں روکنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر معاملہ میرا ہے اور میری اولاد کا ہے، اور کسی معاملے میں مجھ سے رائے طلب کر لی گئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ نہیں میں غلط ہوں، تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میں غلط ہوں، میں ہمیشہ جسٹیفائی کرتا رہوں گا اپنی بات کو، اپنی اولاد کو بچاتا رہوں گا، اپنے ماں باپ کو بچاتا رہوں گا،
اپنے دوست احباب کو بچاتا رہوں گا، ان کی سائیڈ لوں گا. ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا یہ تو بہت قریبی چیز ہے نا. آپ کبھی غور کیجئے، اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے لیڈروں کے لیے یہی سب کچھ کر رہے ہیں. سیاسی اختلافات میں آپ دیکھیے سر پھٹبول ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں. حق و انصاف سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کا لیڈر ہی حق ہے، ان کا لیڈر ہی سچ ہے، ان کا لیڈر ہی اصل میں انصاف پر کھڑا ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے ہم میں سے ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بلکہ ہم لوگ اسے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ساری تقریر کہنے والا بھی، سننے والے بھی، اور اس کو ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ دیکھنے والے بھی، فیس بک پہ دیکھنے والے بھی، جب عملی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال لیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اپنے آپ سے ٹکرانا پڑتا ہے. اچھا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محبت ہے اور بعض اوقات نفرت ہے، کسی کی دشمنی ہے، کسی سے تعلقات کبھی خراب ہو گئے، کسی سے جھگڑا ہو گیا، تو اب بات دل میں رکھ لی، اس کا معاملہ آیا تو اب ہم نے سچ بات نہیں کرنی، اس لیے کہ اسے فائدہ ہو جائے گا. چنانچہ دیکھیے خاندانوں میں یہی ہوتا ہے، رشتے ناتوں میں یہی ہوتا ہے، قوموں کے درمیان جھگڑے ہو جائیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے. مسلمان اور یہودیوں کا اگر جھگڑا چل رہا ہے تو یہ طے ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی سائڈ لینی ہے. ہمارے ملک کا اور دوسرے ملک کا جھگڑا چل رہا ہے تو یہ طے ہے کہ ہم نے اپنی سائڈ لینی ہے. ہمارے خاندان کا اور دوسرے خاندان کا جھگڑا چل رہا ہے تو ہم ہر حال میں اس طرف کھڑے ہوں گے کہ ہمیں اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے. وہ جو زمانہ جاہلیت کا نعرہ تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ہمیں اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم. ہم آج بھی اسی طرح زندہ ہیں. تو یہ اب آپ نے سن لیا کہ دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اس کے اوپر کیا توجہ دلائی ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، گرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے. امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے. اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے. اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ ایک مقام ہے، میں اس کی شرح و وضاحت کروں گا. دوسرا مقام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ. انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ تمہارے ہر عمل سے وہ باخبر ہے. تو یہ دونوں آیات اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس میں دیکھیے وہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں آ جائیں گی. یعنی ہم اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، قرابت مندوں کے خلاف، اسی طریقے سے تعلقات میں اگر امیر ہوں تو اس لحاظ کے اندر کہ ارے ان سے کون بگاڑے، اور اگر غریب ہوں تو اس خیال سے کہ بھی غریب آدمی ہے اس کا برا ہو جائے گا. پھر یہ کہ کسی قوم کی دشمنی میں بھی ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہم حق و انصاف کی گواہی نہیں دیتے. اس کے ساتھ آیات میں دو باتیں اور بیان کی گئی ہیں. یہ سارے کام بھی ہم کرتے ہیں، اور وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اس معاملے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، اعراض کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں. بھئی میں تو عزت دار آدمی ہوں، شریف آدمی ہوں، یہ جھگڑے کا معاملہ ہے، میں تو بیچ میں نہیں بول رہا، بولوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. نہیں، کھڑے ہونا ہوگا، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینی ہوگی، پیچھے ہٹنا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے.
دوسرا یہ کہ آدمی، ظاہر بات ایک سماج میں ایک جگہ ہوتی ہے نا، انسان کی ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ کہتا ہے میں گواہی تو دے دیتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اب وہ بات کو بگاڑ دیتا ہے. بات کچھ ہوتی ہے، کر کچھ دیتا ہے. حقیقت کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن بالکل چار غیر متعلق باتیں کہہ کر ان کو زیادہ نمایاں کر دیتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جس زمانے میں یہاں پر دہشت گردی ہوتی رہی ہے بہت زیادہ اور مذہبی بنیادوں پہ ہو رہی ہے، تو ہم نے بڑے بڑے اہل علم کو دیکھا ہے کس طرح وہ توجیہ اور تعویل کرتے تھے، اور اگر و مگر کی ڈھال فراہم کر کے ان بدترین جرائم کو جو عام لوگوں کی جانیں لی جا رہی تھیں کس طرح جسٹیفائی کرتے تھے، یا اس کی جرم کی نوعیت کو، اس کی شناخت کو کس طرح ہلکا کر دیتے تھے. وہ سب چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور قیامت کے دن یاد رکھیے گا ان میں سے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مقدمے کے طور پہ جائے گی. یہ دین کے بنیادی احکام میں سے حکم ہے. اس کا مطلب یہ کہ آدمی کے اندر خدا کی حمیت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، کیونکہ بار بار یہاں پہ الفاظ کیا آئے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں خدا کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی حمیت نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے. تو اب دیکھیے گا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا بیان نہیں کی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ سزا پاؤ گے. کیا سزا پاؤ گے یہ بیان نہیں کی. لیکن اس کا دو ٹوک مطلب یہ ہے کہ جب تم آؤ گے اور تمہارا مقدمہ یہ ہوگا کہ تم نے خدا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس کی حمیت میں اور غیرت میں کھڑے ہی نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ڈسون کر دیں گے، وہ اپنی بندگی سے نکال دیں گے، وہ ساری نیکیوں کو ڈسون کر دیں گے. پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے محبت کے اظہار میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، شکر گزاری میں انسان کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ حمیت کے موقع پہ کوئی شخص پیچھے نہیں رہ سکتا. اگر میری ماں ہاسپٹل میں ہے اور میرا باپ ہاسپٹل میں ہے، تو آپ خود اگر ہاسپٹل میں نہیں آ رہے، آپ اس وقت حرکت میں نہیں آ رہے، تو پھر کوئی تعلق نہیں بچا، پھر کچھ بھی نہیں رہا. یہی ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے کہا تھا میرے لیے کھڑے ہو، میرے لیے اٹھو، اور تم اپنی جگہ سے حرکت میں نہیں آئے، تو اب کچھ بھی نہیں بچا، سارے تعلق ختم ہو گئے. اس سے زیادہ بدنصیبی کوئی نہیں ہو سکتی، کسی شخص کی نہیں ہو سکتی. تو قیام بالقسط اتنا بنیادی حکم ہے جس کی ہمیں پابندی کرنی ہے. ایک اور حکم جو اسی جذبے سے، غیرت کے جذبے سے پھوٹتا ہے، وہ ہے ہجرت. ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جب دین پر، جب ایمان کے تقاضوں کو نبھانا ممکن نہ رہے، جب دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، جب دین کی وجہ سے انسان کے اوپر ظلم، جس پرسیکیوشن ہو، مذہبی طور پر تکلیف دی جا رہی ہو ہمارے نقطہ نظر کی بنیاد پر، تو حکم یہ ہے کہ پھر وہ جگہ چھوڑ دو، وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے دو شرائط ہیں جو انڈرسٹوڈ ہیں. ایک یہ کہ دوسری جگہ آپ کو کوئی جائے امن میسر ہو، یعنی جائے امن کا میسر ہونا ضروری ہے. حبشہ میں لوگ جا سکتے تھے، امن تھا اس لیے تو گئے تھے نا. مدینہ میں امن میسر ہو گیا تھا، وہاں دین پر عمل کرنا ممکن تھا، اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ مدینہ چلے جاؤ. تو ایک تو یہ کہ جائے امن ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کے لیے ممکن ہو کہ وہ سفر کر سکے. ہر شخص سفر کر بھی نہیں سکتا، خاص طور پر پرانے زمانے کے اندر تو اسباب سفر بہت ہوتے تھے. خیر آج بھی کوئی آسان نہیں ہے سفر کرنا، آدمی فزیکلی اس قابل ہو، کچھ اتنا مال ہو کہ سفر کر سکے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. جب یہ شرائط ہیں اور انسان یہ کام نہیں کر رہا، تو پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنا لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کی جانیں جس وقت فرشتے قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے تم کس حال میں مرے. وہ کہیں گے جی ہم زمین میں بے بس تھے، کمزور تھے. تو فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم جا نہیں سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو سب سے سنگین چیز ہے وہ یہ کہ انہیں جہنم کی خوشخبری سنائی گئی ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان ہجرت کر سکتا ہے، وہ ساری شرائط اس کے لیے پوری کرنا ممکن ہے کہ جائے امن بھی ہے، وہ سفر بھی کر سکتا ہے، اور پھر اپنے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، تو پھر جہنم اس کا انجام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ونس اگین وہ حمیت کی نوعیت کی چیز ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، حمیت کے جگہ سے جو تقاضے پھوٹ رہے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کیے جائیں گے تو پورے دین کے اوپر، ایمان کے اوپر سوال آتا ہے.
تواصب الحق تواصب الصبر میں بھی آپ کو یاد ہوگا وہ روایت جو آخر میں نقل ہوئی تھی، لوگ تو اس کی غلط پلیسمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی پلیسمنٹ صحیح ہو کہ آدمی جس جگہ اتھارٹی ہے وہاں پہ کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، روک سکتا ہے، نہیں روک رہا، حال یہ ہے کہ دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا، تو پھر اس کے پیچھے کوئی ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، ختم، سب کچھ ختم۔ تو یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ اصل میں آخر میں یہاں آتے ہیں۔ خیر اس وقت تو جو صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو اس کی بنا پر اب وہ ریلیجس پرسیکیوشن باقی نہیں رہی ہے، اب ہجرت کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں ایک اور آپ کو ذریعہ بتا رہا ہوں جس سے ہم یہ عظیم نیکی، عظیم عبادت آج بھی کما سکتے ہیں۔ اس کو حضور نے بیان کیا ہے، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چیزوں سے، اس کی منع کردہ چیزوں سے ہجرت کر لے، ان کو چھوڑ دے، ان کو ترک کر لے۔ اس دور میں آپ دیکھیے کہ انسان اگر موبائل اٹھاتا ہے تو جو ویڈیو بھی آپ دیکھیں وہ نگاہ کی، قلب کی آلودگی کا سامان فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم ہجرت کریں وہاں سے، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ایک سادہ مثال میں نے دی ہے، اس طرح کی ہزار چیزیں ہیں جو آج بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ جو حضور نے بیان کیا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے انسان جس وقت باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو یہ بھی ہجرت ہے۔ تو یہ دروازہ آج بھی ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی ہجرت کیا ہے، اس کے بغیر دین کے کسی تقاضے کو انسان صحیح طرح نہیں نبھا سکتا، وہ یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان فزیکلی اس دنیا میں ہے لیکن اپنے رب کی طرف ہجرت کر جائے، ذہنی طور پہ ہجرت کر جائے، آخرت میں جینے لگے۔ جس وقت ہم یہ کر لیں گے تو اس کے بعد باقی نیکیاں آسان ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی دنیا میں ہجرت کر جائیں، یہ ذہنی طور پہ کرنے کا کام ہوتا ہے، لیکن یہ کر لیا تو پھر باقی ساری ایمانی زندگی آسان ہو گئی۔ اور اس ضمن کا جو آخری مطالبہ ہے وہ نصرت دین ہے۔ نصرت دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے فروغ کے لیے کسی بھی قسم کی مدد کی اگر ضرورت ہے اور ہم وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی صلاحیت میں فراہم کر سکتے ہیں، ہم وسائل سے فراہم کر سکتے ہیں، ہم کوئی بات کہہ کے وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی پہلو سے وہ مدد کر سکتے ہیں، اور ہم نہیں کر رہے تو ونس اگین یہ بھی انتہائی سنگین بات ہے۔ اور اگر کر لی تو پھر اس کا اجر بڑا غیر معمولی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ اسلوب ہی ایسا ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے یہ صدا بلند کی، نصرت دین کی، تو انہوں نے کہا کہ من انصاری اللہ، اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون ہے جو میرا مددگار ہو۔ تو اب ان کے ساتھیوں نے شدت جذبات میں آ کر، اس لیے کہ حمیت کا موقع تھا نا، حمیت میں آدمی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے آ کے جو کچھ کہا وہ اول تا آخر گستاخی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، وہ سیدھا آئے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ ہر اعتبار سے گستاخی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، وہ پاک ہے، بلند ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال جانتے ہیں، انہیں یہ اتنا پسند آئی، یہ چیز اتنی پسند آئی کہ اسی آیت میں جب اس حکم کو اٹھایا اور مسلمانوں سے جب مطالبہ کیا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کے الفاظ استعمال نہیں کیے، حضور سے نہیں کہا کہ آپ یہ صدا بلند کیجئے کہ من انصاری اللہ، خود مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا ریوارڈ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اس سے بڑا کوئی اسلوب ہو سکتا ہے؟ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، غنی عن العالمین ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہو سکتے، اس کی طاقت بے انتہا بے اندازہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے مددگار بن جاؤ۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں کسی شخص کو یا کسی گروہ کو یا کچھ لوگوں کو اور کہیں کہ یہ میرے مددگار تھے؟ ان کا کوئی حساب کتاب ہو سکتا ہے؟ ان کی کوئی پکڑ ہو سکتی ہے؟ انہیں کوئی جنت میں کوئی نچلا درجہ ملے گا کیا؟
وہ سب کے سب مقربین میں ہوں گے، اعلیٰ ترین مقام پائیں گے۔ اس کے لیے تو جان بھی دینی پڑے تو آدمی دے دے، زندگی بھی لگانی پڑے تو لگا دے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ اعزاز آخرت کا تو جو ہے سو ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جس حوالے سے کہہ رکھا ہے وہ بڑا غیر معمولی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جگا دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب سوچئے ہم میں سے کون شخص ہے جسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے جسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو؟ ہر شخص کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شیاطین آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کر رہے ہیں، ہمیں ثابت قدمی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نصرت دین پہ بھی ثابت قدمی چاہیے، دین پر عمل کرنے میں بھی ثابت قدمی چاہیے، صراط مستقیم پر چلنے میں بھی ثابت قدمی چاہیے۔ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نصرت دین کے کام میں آ جاؤ، اس کے بعد میں کر لوں گا، مدد بھی کروں گا تمہاری، تمہیں جما کے بھی رکھوں گا۔ اس راہ میں جو انفاق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دو، اچھا قرض۔ آسمان و زمین کے بادشاہ کو کسی قرض کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی ہے؟ یہ اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ عزت افزائی کی جائے، اس راہ میں چلنے والوں کی عزت افزائی کی جائے۔ تو یہ وہ مقام بلند ہے جو خدا کے دین کی نصرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام ہے، ان کی حیثیت ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ یہ چونکہ اہم اور تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے اگلی دفعہ بات کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو حمیت کے نوعیت کے مطالبات ہوتے ہیں، جب یہ قومیں چھوڑتی ہیں اور امتیں چھوڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جس طرح حساب صاف کرتے ہیں، اس کے بعد آسمان و زمین دونوں پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی سنگین چیز ہوتی ہے کہ عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔